السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا سورۃ اخلاص کہاں نازل ہوئی، اس سورت کے نام کتنے ہیں اور ان ناموں کا مطلب کیا ہے۔ مزید یہ کہ آپ کو سورہ اخلاص کے 3 فضائل بھی سنائیں گے اور ایک بہترین وظیفہ بھی بتائیں گے تاکہ آپ اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں۔ اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے کون سے سوال کیے کہ یہ سورت نازل ہوئی اور اس سورت کا مضمون کیا ہے، اور یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے سورۃ لہب کے ساتھ کیوں لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورۃ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی ہے اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورۃ اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ احادیث میں اس سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ 3 احادیث اور ایک وظیفہ آپ کو سناتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ نمبر 4، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل ھو اللہ احد پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل فکر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا وارث کون ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ اس سورت کا مضمون یہ ہے کہ اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے۔ سورۃ اخلاص کی اپنے سے پہلے سورۃ لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔